اللہ مالک نے دین کو پورا کیا، نعمت کو تمہارے لیے پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منہج پر اس امت کی ابتدائی صدیوں کے بہترین لوگ قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ جو بہترین ادوار گزرے ہیں اسلام کے، وہاں شرک کا نام و نشان نہیں تھا، قبر پرستی کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت پر قائم تھے یہ امت کے ابتدائی لوگ، اور یہ ابتدائی مبارک صدیے توحید پر قائم تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جہالت بڑھتی گئی، دوسرے مذاہب کے اثرات داخل ہوتے گئے، اور گمراہی کی دعوت دینے والے گمراہ فرقے پیدا ہوتے رہے، اور لوگ دوبارہ شرک کی وادی میں گر گئے۔ پھر قبر پرستی کا دور دورہ ہوا، پھر قبروں پہ پختہ بلڈنگیں بنائی گئی، عمارتیں بنائی گئی، ان مزارات کو سجایا گیا، اور وہاں پر نذر و نیاز شروع ہو گئی، دعائیں، قربانیاں شروع ہو گئی، ان قبر والوں کی پوجا شروع ہو گئی، ان کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لیا گیا، ان کے اختیار میں اولاد، رزق سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ شرک ہے، جس مردے کو تم غریب نواز و بندہ پرور و غوث اعظم سمجھ رہے ہو، یہ اس دنیا سے جب مر کر فوت ہو کر گیا، یہ خالی ہاتھ، اس کے روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹا، تو اس کے اختیار میں تو طہارت کرنا بھی نہیں تھا، کپڑے اتار کر کفن پہننا بھی نہیں تھا، غسل کرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور یہ من و مٹی کے نیچے دبنے کے بعد کیسے تمہارے بچوں کی رکھوالی کر سکتا ہے، تمہارے رزق کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے، یہ کیسے غریب نواز و بندہ نواز و داتا بن سکتا ہے؟ تو ہر دور میں اہل شرک نے جواب کیا دیا کہ آپ نہیں سمجھتے، ہم تو ان کی محبت میں آ رہے ہیں اور ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کی محبت اور ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اس کے آگے۔ حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے یہ قبر پرست، یہ مزار پرست، یہ پیروں کی ڈھیریوں کو پوجنے والے بھول جاتے ہیں کہ یہی قول سابقہ ادوار کے مشرکوں نے بھی اختیار کیا تھا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور وہ عبادت کے اعمال کیا تھے؟ وہ سجدے کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، وہ نظر دیا کرتے تھے، وہ نیاز دیا کرتے تھے، وہ ان کے نام پہ ذبح و قربانی دیا کرتے تھے۔ وہ سارے معاملات جو آج قبروں پر ہو رہے ہیں، سابقہ ادوار کے مشرک اپنے بنائے ہوئے صالحین کی مورتیوں پہ کیا کرتے تھے، اور ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان کو الہ سمجھ کے نہیں پوچھتے تھے، ان کو اپنا الہ نہیں مانتے تھے، بلکہ اس عبادت کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی شرک آج پھیلا ہوا ہے بنی نوع انسانی کے اندر۔ قدیم و جدید دور میں شرکی اعمال کے باوجود انسانوں کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی اور صرف عبادت کے اندر شرک کرتے رہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثریت باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہیں، مانیں گے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جب ان سے کہا جائے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو سجدوں کا حقدار بھی وہی ہے، کہیں گے نہیں، بابا جی کو بھی سجدہ ہوگا، پیر کی ویل چیئر کو بھی سجدہ ہوگا، بابا کی گاڑی کو بھی سجدہ ہوگا، اس کی قبر کی دہلیز پہ بھی سجدہ ہوگا، اور اس کی قبر پہ بھی سجدہ ہوگا، اس کی قبر کا طواف ہوگا، پیر کی اونٹنی کی قبر کا طواف ہوگا، پیر کی بلی کی قبر کا سجدے ہوں گے۔ اس طرح پیروں کو پوجا جا رہا ہے۔ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مانتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، مانتے ہیں کہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے پورے کائنات کی، مانتے ہیں اس زمین و آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود عبادت میں یہ مشرک ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔